बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 14 जुलाई 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रिश्वत जैसे इस कबीरा गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा ताकि दूसरे भाई भी फ़ायदा उठा सकें। रियाद में पुलिस ने एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया है जिसने अपने बच्चों को पीछे गाड़ी की खुली जगह पर मैट्रेस यानी गद्दा डालकर उस पर लिटा रखा था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों ने कार्रवाई करते हुए इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने अपने ही बच्चों की जिंदगियों को खतरे में डाला और इन्हें गाड़ी के ओपन जगह पर यानी खुली जगह पर लिटा दिया। इस सिलसिले में मुतल्लिका इदारों ने कहा कि इस शख्स को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ये सवाल कर रहे थे कि उनके अकामे अभी तक तजदीद नहीं हुए हैं यानी रिन्यू नहीं हुए हैं, जबकि सऊदी हुकूमत की जानिब से एलामिया भी जारी कर दिया गया है। आप तमाम भाइयों के लिए सऊदी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात की जानिब से शाही फरमान के बाद जो मज़ीद एक अहम पैगाम आया है वो शेयर किया जा रहा है। सऊदी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात ने कहा है कि शाही फरमान के मुताबिक तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके अकामों में तोसी यानी कि उसमें अपडेट उसको करना था, वो जल्द अज जल्द खुदकार निज़ाम के तहत कर दी जाएगी, यानी अभी नहीं हुई, आने वाले दिनों में कर दी जाएगी। इस पे काम हो रहा है। महकमा पासपोर्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि इन तमाम गैर मुल्कियों के अकामों में तोसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के साथ यकजहती की बिना पर खुदकार निज़ाम के तहत जल्द कर दी जाएगी, जिन्हें शाही फरमान के जरिए जुर्मानों और फीस से इस्तिस्ना यानी छूट दी गई है। जबकि वजारत अफरादी क़ुव्वत ने इस बारे में बताया कि वर्क परमिट में तोसी कर दी गई है और इस सिलसिले में हमारी जानिब से तमाम काम मुकम्मल कर लिया गया है। महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल सुलेमान अल यहिया ने इससे कबल अपने बयान में कहा था कि सऊदी हुकूमत ने बहुत सारे ज़मरों में आने वाले गैर मुल्कियों को वीज़े और अकामे ख़त्म हो जाने पर लगने वाले जुर्मानों और फीस से छूट दे दी है। इससे पहले सऊदी महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल ने भी यह बताया था कि जुर्माने और फीस से छूट गैर मुल्की अफराद की तफसीलात अभी जारी नहीं हुई, वो जारी कर दी जाएंगी। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अपने मुल्कों में गए हुए हैं, अकामे ख़त्म हैं, उनके फ़ाइनल एग्ज़िट री एंट्री वीज़े वो ख़त्म हो चुके हैं। सऊदी अरब में रहने वाले जो गैर मुल्की अफराद जिनका विज़िट वीज़ा या फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा या दीगर उनके वीज़े जिस पर वो आए थे, सफरी पाबंदियाँ बंद हो जाने की वजह से लगने की वजह से वो अभी नहीं जा सके, उनके वीज़े अकामे ख़त्म हो चुके हैं। इनके लिए ये अहम खबर है कि कुछ ही दिनों में वो लोग जिनके ये तमाम के तमाम मसाइल थे वो हल हो जाएंगे। आपसे 1 रियाल भी फ़ीस नहीं ली जाएगी। अगर कोई आपसे कहता है कि फ़ीस हमें दें तो वो शाही फरमान की नफ़ी करता है, जो कि बहुत बड़ा जुर्म है। सऊदी हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर ये तमाम चीज़ें फ्री कर दी हैं। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये आपको दोबारा से ये चीज़ें अपडेट होकर ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। अल्लाह का शुक्र अदा करें, सऊदी हुकूमत का ये बेहतरीन फैसला है गैर मुल्की अफराद के लिए, जिस पर अमल दरामद कुछ ही दिनों में हो रहा है। सऊदी अरब के महकमा इस्लामी अमूर की जानिब से एक अच्छी खुशखबरी आई है कि सऊदी अरब में इस साल ईद उल अज़हा की नमाज जामिया मसाजिद के अलावा छोटी मसाजिद में भी अदा की जाएगी। वज़ीर इस्लामी अमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने बताया है कि छोटी मसाजिद को ईद उल अज़हा की नमाज के लिए एहतियाती तदबीर के लिहाज से तैयार कर लिया गया है और मज़ीद इसमें इक़दामात भी किए जा रहे हैं।
وزیر اسلامی امور نے مملکت کے تمام 13 صوبوں میں یعنی ریجنز میں قائم وزارتوں کی شاخوں کے اعلیٰ عہدیداروں سے کہا کہ وہ موجودہ وبائی ماحول میں عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں ادا نہ کرائیں۔ اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ چھوٹی مساجد کو بھی عید کی نماز کے لیے سیٹ اپ اس میں بنایا جائے۔ مملکت بھر میں مساجد کی تعمیر، تزئین اور انتظامات کے تمام کام وزارت اسلامی امور کے تحت آتے ہیں، اور اس سلسلے میں مساجد وہ افراد جنہوں نے اپنے طور پر بھی مساجد قائم کی ہیں وہ بھی انہی تمام اسلامی امور کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ وزارت اسلامی امور نے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور دعوتی ویب سائٹ کے ذریعے تمام نمازیوں کو تاکید کر دی ہے کہ وبائی مرض کورونا سے بچاؤ کے لیے تمام کی تمام پابندیاں لازماً کریں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے پولیس اہلکاروں کے بھیس میں وارداتیں کرنے والے 8 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک غیر ملکی کے گھر میں گھس کر اسے اور اس کے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر تجوری سے 23 لاکھ ریال اور 2.5 لاکھ ریال مالیت کے سونے کے زیورات لوٹ لیے ہیں۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ واردات کرنے والے گروہ میں 6 سعودی شہری اور 2 ایتھوپین شامل ہیں۔ ایتھوپین اقامہ اور محنت کے قوانین کی خلاف ورزی کے جرم میں بھی ملوث تھے۔ گروہ کو ریاض کے القادسیہ محلے کے ایک گیسٹ ہاؤس سے یعنی اسرائیل سے پکڑا ہے۔ اس سلسلے میں گرفتار شدگان میں ایک کے قبضے سے 35,000 ریال، سونے کے 40 زیورات اور دیگر نشاور اشیاء بھی برآمد ہوئی ہیں۔ مختلف کیمرے، مختلف موبائل فون سیٹ اور مختلف آتشی اسلحہ بھی ان کے پاس سے پکڑا گیا ہے۔ واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی قبضے میں لے لی گئی ہے اور تمام ملزمان کو حراست میں لے کر FIR درج کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں قوانین بہت بہترین ہیں۔ سعودی شہری ہو یا غیر ملکی، جو بھی قوانین کا احترام نہیں کرتا سخت سزا اور جرمانے کیے جاتے ہیں۔ دوستو، تازہ ترین خبر آئی ہے کہ خادمین حرمین شریفین نے ایک نئے نظام جس میں ماحول کو صاف کرنے کے لیے اہم ترین بڑے منصوبے شروع کیے جائیں گے، مملکت کے تمام شہروں میں اس کی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی ہے۔ خادمین حرمین شریفین کی اس منظوری کے بعد مملکت کے بڑے شہروں میں بڑے منصوبے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے شروع کیے جائیں گے، جس میں بے شمار درخت لگانا، پارکس بنانا اور بہت بڑی بڑی تبدیلیاں کرنا اس میں شامل ہوگا۔ اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر ہے کہ سعودی حکومت اس سلسلے میں ماحول کو بہتر کرنے کے لیے، جس سے سعودی عرب کا ٹیمپریچر بھی کنٹرول ہوگا جو کہ کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اس تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلے کیے گئے ہیں۔ ان تمام اقدامات سے جب بڑے پروجیکٹس انشاءاللہ شروع ہوں گے تو سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو لاکھوں کی تعداد میں ملازمتیں ملیں گی، کیونکہ اس سلسلے میں پہلے منظوری نہیں دی گئی تھی جو کہ باقاعدہ طور پر اب آغاز کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں کھجور کی پیداوار میں کافی زیادہ اس سال اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے جتنے بھی درخت روڈز ہوں یا دیگر باغات ہوں اس میں لگے ہیں، کھجور اس سال کافی زیادہ تعداد میں الحمدللہ آئی ہے۔ اس سلسلے میں کھجور کی پیداوار کے لحاظ سے پوری دنیا کے لحاظ سے اگر تجزیہ کیا جائے تو 17 سے 20% جو کھجور پیدا ہوتی ہے پوری دنیا میں وہ صرف سعودی عرب میں ہوتی ہے، جو کہ بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ دنیا کی تقریباً 50 سے زیادہ اقسام کی کھجوریں سعودی عرب میں آتی ہیں۔ جوا کھجور صرف اور صرف سعودی عرب میں ہی پیدا ہوتی ہے، کسی دوسرے ملک میں ابھی تک اس کی پیداوار کے بارے میں جو بھی تجربات کیے گئے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ اس سال کے مطابق پچھلے سال کی نسبت 15 سے 20% زیادہ کھجور سعودی عرب میں پیدا ہوگی، جو کہ بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے دمام میں ایک بڑے کمرشل فاسٹ فوڈ کے خلاف کارروائی کی ہے جو کہ ایکسپائر یعنی کہ غیر معیاری اشیاء عوام کو فروخت کر رہا تھا، اور اس سلسلے میں باقاعدہ اس نے ڈسپلے بھی سستے داموں لگا رکھے تھے۔ وزارت تجارت نے تمام کارروائی جب اسے اطلاع ملی مکمل کرنے کے بعد اس شخص کے خلاف کارروائی کی ہے اور اس کی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے بھی کیس کو کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے اسے بھاری جرمانے اور اس کی تشہیر یعنی کہ پبلسٹی 2 لوکل اخبارات میں اسی کے خرچے پر کی ہے۔ وزارت تجارت نے مملکت میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ 1400 پر ہمیں اطلاع دیں اگر کوئی بھی شخص آپ سے دھوکہ دہی کے ذریعے زائد رقم وصول کرتا ہے یا آپ کو غیر معیاری اشیاء فروخت کرتا ہے۔
ریاض سے قریبی علاقے الخرج سے خبر آئی ہے کہ ایک بینک کو فوری طور پر بند کر دیا گیا جب وہاں کے ایک ملازم میں وبائی مرض کرونا کی تصدیق ہو گئی۔ اس سلسلے میں متعلقہ جو بھی سیکشنز تھے فوری طور پر انہوں نے کارروائی کی اور مکمل طور پر اس بینک کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اس بینک کا نام تو ظاہر نہیں کیا گیا مگر یہ بینک ایک کمرشل مارکیٹ میں واقع ہے اور اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اسے سیل کیا گیا ہے اور اس بینک کی دوبارہ کھلنے کے امکانات یہ ظاہر کیے گئے ہیں جب تک مکمل احتیاطی تدابیر وزارت صحت کے قوانین کے مطابق اس بینک میں نہیں اپنائی جائیں گی تب تک یہ بینک کی برانچ بند رہے گی۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ ماہرین فلکیات نے بتایا ہے کہ 15 جولائی 24 ذیقعد کو سورج بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا ہے کہ ظہر کی اذان پر مکہ المکرمہ میں دن کے 12:26 پر سورج خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہوگا۔ اس وقت سورج کا سایہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اس سال 2020 کے دوران اپنی نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ خانہ کعبہ کی ڈائریکشن دیکھنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک 12:26 پر خانہ کعبہ کی سورج کے لحاظ سے ڈائریکشن متعین کر سکتے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ مملکت میں کافی زیادہ گرمی سٹارٹ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے تیز ہوائیں، گرد و غبار کے طوفان بھی آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ ریاض ریجن، حائل، نجران، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، اللیث اور جازان کے علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان رہے گا۔ تمام افراد ان علاقوں میں سفر کے دوران خاص طور پر بڑی شاہراہوں پر احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کریں اور زیادہ اوور سپیڈنگ سے بچیں۔ جازان اور اسیر کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع بھی ظاہر کی جا رہی ہے۔ نشیبی علاقوں سے جانے سے گریز کریں کیونکہ راستے بند ہو جانے سے آپ ان علاقوں میں پھنس سکتے ہیں۔